وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ان دنوں کرونا کے حوالے سے جو ملکی حالات ہے، پوری دنیا کے اندر جو کرونا کے حوالے سے پریشانیاں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وفاق کے حوالے سے ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن اس وقت کھولا جائے گا۔ اسی طرح صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب لاک ڈاؤن اس تاریخ کو کھولا جائے گا۔ جو نفسا نفسی جو پریشانی کا حال ہے اس وقت، اتنے لوگ پریشان ہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور صرف ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں کہ شاید اس لاک ڈاؤن کی وہ ختم ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ سے ہم صرف دعا ہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کراچی کی رونق کو بحال کر دے، پاکستان کی رونقوں کو بحال کر دے، پوری دنیا کی رونقوں کو بحال کر دے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ آنے والے حالات کو جانتے، ذرا یہ بتائیے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ابھی جانے والے کی فرصت ملے تو میں آنے والے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جو ٹی وی کے حوالے سے بہت جانی اور پیشانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا نام دیا، بڑا مقام دیا، بڑی حیثیت دی، ہمارے درمیان موجود ہے اور بڑے اچھا انداز ہے، بڑا کیا کہتے ہیں شفیقانہ انداز ہے، اور ان کی شکل بالی ووڈ کے ایک اداکار امیتابھ بچن سے بھی بڑی مشابہ رکھتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے ساری اپنی زندگی کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ حنیف محمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حنیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا حنیف بھائی، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر آپ جو آئے ہیں کیا کہتے ہیں پی ٹی وی کے حوالے سے، اداکاری کے حوالے سے، اور پہلے تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیے، پھر اس وقت جو فیلڈ کے اندر آئے اور آپ نے جو ماضی کے آرٹسٹوں کے ساتھ بھی کام کیا، پھر اس کے حوالے سے بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے گا پہلے۔ سلیم بھائی، میں نے 93 میں پہلا میرا ڈیبیو تھا، یہ پی ٹی وی کراچی سینٹر کا ایک بہت مشہور سیریل تھا آنچ، وہاں سے سٹارٹ لیا۔ طارق جمیل صاحب میرے گاڈ فادر ہیں، انہوں نے چانس دیا مجھے وداؤٹ اینی سورس، بہت بڑا احسان کیا مجھ پہ، اور وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا۔ لیکن چونکہ اس وقت میرا اپنا بزنس تھا اور میرے بھائی میرے ساتھ تھے تو میں اس کو پرولونگ نہیں کر سکا۔ اس کے کرنے کے بعد میں نے اس کو آف کیا اور اپنے کام کی طرف پھر ڈائیورٹ ہوا، کیونکہ 3 مہینے جب میں نے، کیونکہ اس زمانے میں پی ٹی وی میں آپ کو پتہ ہے نا کہ باقاعدہ ریہرسلز ہوا کرتی تھیں اور ایک پورا اہتمام ہوتا تھا، پورا کام ہوتا تھا، ورکنگ ہوتی تھی، آج کل اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس دوران میرا کام بڑا ڈسٹرب ہو گیا، تو خیر میں نے اس کو آف کیا اور میں پھر اپنے کام کی طرف 100% شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں 2001 میں سعودی عربیہ چلا گیا۔ اچھا۔ وہاں جا کے میں نے 5 سال جاب کیا۔ آئی واز ان مکہ فار سم ٹائم۔ 2006 میں پھر میں واپس آ گیا اور 2007 سے میں نے پھر قدم رکھا شوبز کی دنیا میں پارٹ ٹائم بیسس پہ، اور 2010 سے میں فل ٹائم کر رہا ہوں ایز این ایکٹر ماڈل۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ کتنے بچے ہیں آپ کے، اور کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ سلیم بھائی، میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ، دے آل آر میرڈ، اور ایک بیٹا ہے، ہی از آلسو میرڈ۔ تو الحمدللہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور میرے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ میں ان ساری لائبلٹیز سے آزاد ہوں۔ تو میرا فوکس خیر پہلے بھی کام پہ تھا، اب بہت زیادہ یوں ہو گیا ہے کہ اب کوئی لائبلٹیز نہیں ہے۔ اچھا۔ تو کوشش میری یہی ہے کہ خوب سے خوب تر ہو، اچھے سے اچھا ہو، اور جو ہمارے سینئرز جو اچھے اچھے کام کر گئے ہیں، اللہ کرے کہ میں بھی کچھ کر جاؤں۔ اچھا، 70 سال میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کو، 70 سال کے لگتے ہوئے بھی آپ جوان نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ 70 بٹ اینی ہاؤ نیئر بائی، میں قریب میری ججمنٹ ہے۔ قریب نہیں ماشاء اللہ۔ دیکھیں سلیم بھائی، آپ ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کیا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے نا، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایکچولی جو سنسیئر آنیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم وہ چیز نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مجھے آپ۔ تو آپ کا بھی اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک پورا
کیا کہہ سکتے ہیں اس کو تجربہ ہے، تو آپ قریب ہیں. آئی ایم 67. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اسمارٹنیس میں آپ میرے سے بہت لکنگ وہ لگ رہے ہیں. آپ کی شکل بھی ماشاءاللہ امیتابھ بچن سے بڑی ملتی ہے، اور جب بھی ہم کہیں کسی تقریب میں بھی ہوتے ہیں تو لوگ ایک دم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، فوراً آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا پرسنالٹی کے حوالے سے بڑا اچھا. بھائی یہ سب تعریف اللہ کی ہے، سب تعریف اللہ کی ہے. ریئلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نیچرلی شوبز میں ہو نہ ہو بندہ مینٹین پرسنالٹی جو ہے نا وہ پریزنٹیبل ہوتی ہے کہیں بھی جا کے کسی بھی کام کے لیے. تو آپ جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ انجوائے کرتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، چاہے آپ شوبز میں ہیں یا نہیں ہیں. آئی مین نارمل پرسن بھی ہیں. تو ایک تو شوبز کا شعبہ ہے تھوڑا سا، اس میں مینٹیننس آج کل تو ویسے ہی پتہ نا آپ کو کہ جو مینٹینڈ ہے وہی پرولونگ کرے گا. اور دوسرا شوق بھی ہے کہ تھوڑا سا بس کوشش کر رہے ہیں. اچھا انیل بھائی، آپ پی ٹی سی سے منسلک ہوئے، مزاحیہ پروگراموں کی طرف آپ گئے یا سیریس پروگراموں کی طرف گئے؟ بیسیکلی آئی ایم اے سیریس آرٹسٹ، لیکن نو ڈاؤٹ لوگوں نے مجھ سے مزہ بھی کروا لیا. بلبلے کا میں ایک اسٹروک آرٹسٹ رہا ہوں جاوید صاحب کے نام سے. اس کے علاوہ بھی ابھی بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، وہی ٹیم کچھ پروگرامز کر رہی ہے جو انشاءاللہ اپ کمنگ ہیں، تو کر لیتا ہوں میں. آئی مین نیچرلی اس کا اپنا ایک مزہ ہے، کامیڈی کا اپنا ایک مزہ ہے. اور جس طرح سے یہ ہمارے یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ، جس طرح سے کام نکالتے ہیں، جس طرح سے کام کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ بھی دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ کتنے تھوڑے سے وقت میں کتنا اچھا کام نکل آتا ہے ہمارا. اچھا انیل بھائی، کیا کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ پی ٹی وی سے منسلک رہے، اور پی ٹی وی کے جو پہلے ڈرامے ہوتے تھے اس کے اندر روڈ جو ہے، جیسے اگر 8 بجے کا ٹائم ہے، 7 بجے کا ٹائم ہے، تو لوگ بالکل سناٹا ہو جاتا تھا، اور اس کی دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ گھروں پہ پہنچتے تھے. تو ابھی کے ڈراموں میں اور پہلے کے ڈراموں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو ان آرٹسٹوں کے ساتھ آپ کام کرتے تھے، اس وقت جو سسٹم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سسٹم نے بہت ایزی کر دی، اور پہلے جو بڑا مشکل ہوتا تھا جس وقت آپ لوگ پروگرام کرتے تو اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے نا. دیکھیں بالکل صحیح کہا کہ اس زمانے میں نو ڈاؤٹ ایسے پروگرامز چلتے تھے جن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک وارث کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام لاہور سینٹر کا، بہت بڑا پروگرام. پھر آنچ نے کچھ عرصہ یہ جب آن ایئر رہا تو ایک وقت ہوتا تھا 8 سے 9 کے درمیان جو بڑا پرائم ٹائم ہے ہمارا پی ٹی وی کا تھا، تو اس وقت یہ سناٹا ہو جاتا تھا. لیکن اس وقت کا کام کچھ اور تھا، بہت اعلیٰ تھا نو ڈاؤٹ. لیکن اس وقت بھی کام ہمارا برا نہیں ہے. اس وقت ایکچولی پتہ ہے کیا ہے کہ کوالٹی ذرا کم ہے، کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس ہے لوگوں کا، کیونکہ چینلز بہت زیادہ ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ جو کہ اللہ نے ہماری قوم کو بڑا نوازا ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، تو ہماری جو اس چھوٹی اسکرین پہ جو ہمارا کنٹرول ہے، جس طرح سے کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کام کر کے بہت سے کم ممالک میں اس چھوٹی اسکرین کو اتنا یوٹیلائز کیا گیا ہے جتنا ہمارے یہاں ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے بک لیول اس وقت آئی مین پہلے بھی اور تھا، پہلے بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہی ہے. کن کن آرٹسٹوں کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ آنچ میں نے مرحوم شفیع محمد صاحب بہت بڑے ہمارے لیجنڈ تھے، پہلا سین ہی میرا ان کے ساتھ تھا. اچھا، میری فرسٹ ٹائم اسکرین پہ آنے کے. محمود علی صاحب تھے اس میں مرحوم، وہ بھی بڑے پائے کے تھے ماشاءاللہ. جاوید شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہے میں نے، ندیم بیگ صاحب کے ساتھ کیا ہے میں نے، عابد علی صاحب کے ساتھ کیا ہے، مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آئی مین کوئی رہ گیا ہو، اور اگر کوئی رہ گیا تو اٹس مائی بیڈ لک. آئی مین کس نے متاثر کیا آپ کو؟ سارے سینئر سپر ہے. اچھا، کوئی ایسا واقعہ جو حنیف بھائی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یار کوئی ڈانٹ پڑ رہی ہو، کوئی کیا کہتے ہیں جہاں آپ کو تھوڑی پریشانی ہوئی، اور آپ نے اس کے اندر ایسا لگ رہا ہو کہ بس یار یہ جلدی سے نکل جائے وقت؟ کیا بات ہے سر، واقعی یو آر ویری ایکسپیرینس سلیم بھائی ماشاء اللہ. میں کر رہا تھا ایک پروجیکٹ تھا پی ٹی وی کا، پانی پہ نام. ہمارے کاظم پاشا صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر رہے، مطلب بہت سکھایا انہوں نے، بہت سیکھا ان سے میں نے. ایک سین تھا جس میں مرحوم اظہار قاضی صاحب تھے میرے، میں ان کے دوست کا کردار کر رہا تھا. ایک سین جو میں نہیں کر پا رہا تھا اکارڈنگلی جو وہ کنسیو کر کے بیٹھے تھے کاظم پاشا صاحب، تو وہاں مجھے بڑی ڈانٹ پڑی. پی ٹی وی کا پروجیکٹ تھا وہ، تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ یار یہ جلدی سے نکل جائے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت اچھے. مطلب کبھی کبھی آرٹسٹ بھی پھنس جاتا ہے. حالانکہ کوئی بھی آرٹسٹ کسی بھی لیول کا ہو، یعنی وہ چاہے گا کہ بہتر سے بہتر ہو، لیکن ہم کبھی کہیں سمجھ نہیں پاتے یا آف ہو جاتے ہیں. کیونکہ آرٹسٹ جو ہے نا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ہی ہیں.
آرٹسٹ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی بڑی بات کو بڑا ایزی لے کے چل پڑ رہا ہوتا ہے, کبھی چھوٹی بات پہ بالکل آف ہو جاتا ہے. تو شاید اس وقت میں آف ہو گیا تھا, اور اظہار قاضی صاحب تھے اور کچھ چیزیں ان کی طرف سے ہو رہی تھی, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اس کا ملبہ بھی شاید آپ کو پتہ ہے نا کہ جونیئرس پہ آ پڑتا ہے. بالکل. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ریزن آلسو. بٹ اینی ہاؤ, میں اب بھی کہتا ہوں کہ کاظم پاشا صاحب جو کنسیو کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ میں نہیں کر پا رہا تھا. اچھا, کوئی ایسا کردار جو آپ کو لگا ہو کہ یار اس کردار کے اندر مجھے بڑا مزہ آ رہا ہو اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بہت بہترین طریقے سے پرفارم کیا ہو؟ دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ نیگیٹو جو کریکٹر ہوتے ہیں نا سلیم بھائی, اس میں بڑا مارجن ہوتا ہے آرٹسٹ کے لیے, ویریشنز ہوتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ نیگیٹیوٹی والا کوئی ایسا کردار ہو جس کو کرتے ہوئے لوگ آپ کو برا کہیں, اور آپ کو برا کہتے ہیں مینس آپ کامیاب ہو گئے. تو بے پرواہ ایک میرا پروجیکٹ آن ایئر ہو گیا ہے, تو اس میں میرا بڑا ڈیول قسم کا تھا, نیگیٹیو ہی تھا کافی حد تک, تو اس کو میں نے کچھ انجوائے کیا. بٹ اینی ہاؤ, ابھی بھی بہت ہے کہ کوئی بہتر سے بہتر کام ہو, کوشش ہے, باقی دیکھیں, دعا کریں آپ. اچھا, بجٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے تھے کہ جو پہلے ایک بجٹ ملتا تھا اور چیک جو ملتے تھے پی ٹی وی کے حوالے سے, تو اس کے اندر جو ہے کافی لیٹ ملتے تھے یا فوراً مل جاتے تھے, یا پھر دیکھیں پی ٹی وی کا تو سلیم بھائی ماشاءاللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ان کا تو نو ڈاؤٹ بجٹ کم ہوتا تھا اس زمانے میں, اب تو پی ٹی وی کا بجٹ اچھا ہو گیا ہے. بجٹ اب تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا پروفیشن ہے, شرط یہ کہ بندہ اس پروفیشن کو بڑا سیریسلی لے کے چلے, نہ کہ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے تو شوقیہ کر رہا ہوں. یہ شوقیہ کرنے والا کام نہیں ہے, فل ٹائم جاب. بڑا اچھا پروفیشن ہے, آپ کی پہچان ہے, آپ کی رسپیکٹ ہے, پروٹوکول ہے. واٹ ایلس ون نیڈ, میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں ہیں اس میں. کئی کیا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ شادی بیاہوں کے اندر جاتے ہیں آدمی, اور سب سے بڑی عزت ہے کہ وہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے ایز اے آرٹسٹ. اور برادری لیول کے اوپر اگر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہے پورے کے پورے پلیٹ فارم سے بہت اچھے طریقے سے لوگ پہچانتے ہو, لیکن برادری لیول کے اندر اگر ہمیں اگنور کیا جاتا تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہماری برادری ہمیں نہیں دیکھ رہی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ کام کرنے لگتے ہیں اور لوگ آپ کو پہچاننے لگتے ہیں تو برادری بھی آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے. ڈپینڈس نا, آپ دیکھیں نا, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ایونٹس میں موجود ہیں آپ, تو دس ڈپینڈس. ادروائز آرٹسٹ کو اتنا نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں آپ کی پہچان آپ کی بڑی ویلیو ہے, آپ اپنی خود ویلیو بناتے ہیں اور خود گراتے ہیں. ہم ہوتے ہی فینس کی وجہ سے ہیں, ہمارے چاہنے والوں کی وجہ سے. اگر وہ آ کے ہم سے ملیں گے, سیلفی کی بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. تو کیسا محسوس کرتے تھے جب آپ لوگوں کو دوسروں کو دیکھتے تھے, آپ سے کہتے تھے کہ سیلفی بنانی ہے, تو کیا فیلنگ ہوتی تھی کہ اللہ نے جو آپ کو عزت دی؟ دیکھیں یہ آنر ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. ہمیں اس کو جو ہم سے بات کرتا ہے یا جو سیلفی لینے کے موڈ میں ہوتا ہے یا جو عزت کرتا ہے, آپ کو اس کو بھی اتنی ہی عزت دینی چاہیے. میرا اپنا تو یہی خیال ہے. تو آپ اس حوالے سے اسٹیج کے حوالے سے آپ نے کوئی پرفارم کیا؟ ہاں میں نے کیا ہے, لیکن بہت کم کیا ہے. میں نے آرٹس کونسل میں آن ایئر بھی کیا ہے. ایک امن کی آشا کے نام سے ایک کیا تھا, مرحوم ابھی ان کا انتقال بھی ہوا ہے, فاروقی نام تھا میرا خیال, آئی تھنک سو, انہوں نے کیا تھا یہ. وہاں میں امیتابھ بچن بن کے وہاں سے آیا تھا انڈیا کے, امن کی آشا کے حوالے سے. ایک بڑا اچھا انہوں نے کام کیا تھا. کہ مطلب یہ کہ ہمارے دونوں جو ممالک ہیں نا, یہ مل جل کے محبت سے کام کریں. تو کوشش کی ہے, اور پی اے سی سی میں بھی کیا ہے, لیکن ایز سچ بہت زیادہ نہیں کیا میں نے. اچھا, اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریب وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں
خوش آمدید ناظرین. اچھا ہنی بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے امیتابھ بچن کے حوالے سے لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو باہر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کوئی پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ دیکھیے میں نہیں، پروگرام کا تو خیر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں چونکہ میرا بیٹا دبئی میں تھا پہلے، تو میں دبئی 2-3 بار گیا، تو وہاں جب لوگوں نے پہچانا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارے ڈرامے تو آپ کو پتہ ہے نا دنیا بھر میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں ماشاءاللہ. آئی مین تو وہاں میں نے انجوائے کیا، اور میں جا رہا تھا ایک جگہ، انوائٹ تھا میں، تو میٹرو کے لیے میں جا رہا تھا، تو ایک کپل میرا مجھے فالو کر رہا تھا، میں نے محسوس کر لیا تھا کہ دے آر فالوئنگ می. تو ایک جگہ جا کے انہوں نے کہا کہ ایکسکیوز می سر، تو میں نے کہا یا پلیز، یو لک لائک امیتابھ بچن. تو خیر میرے آنر کی بات ہے، وہ بہت بڑے کلاکار ہیں، ہم کلا کی بات کر رہے ہیں، دھرم برم کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اوکے تھینک یو ویری مچ، ویئر فرام یو آر؟ تو وی آر فرام بامبے. میں نے کہا یار ویری گڈ، یہ تو بڑے آنر کی بات ہے کہ مطلب وہاں کے بندے اگر ایسا کہہ رہے ہیں، تو آرٹسٹ کے لیے بڑا آنر ہوتا ہے کہ اگر ایک تو آپ کسی سے انسپائر ہوں، دوسرا ریزمبلنس ہو اگر تو، اور اس کے بہاف پہ آپ کو پہچانا چاہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی پاکستان میں کام کر رہا ہوں. ایک اور صاحب تھے انڈین، نماز پڑھ کے میں نکلا، میں جو فالو کرتے کرتے رکے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ پاکستان کے ڈراموں میں آتے ہیں نا. ہی از دیئر فرام لاسٹ 40 ایئرس، دبئی میں 40 سال سے لانڈری ہے فرام انڈیا. تو یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ بندہ جائے اور اس کی پہچان بنے اور پھر وہ اس کو انجوائے کرے. بہت اچھی بات. اچھا سلیم بھائی، یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ سے ایک ٹائم لوں گا، بھول گیا میں پہلے بھی. میں آپ کا memonnews.com کا شکر گزار ہوں کہ اس کے توسط سے یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور چلا رہے ہیں ہمارے فرید بلوانی صاحب. چونکہ میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، تو یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا پوری ہماری میمن برادری سے کہ دیکھیں یہ اپنے بہاپ پہ ہی سارا کام کر رہے ہیں، تو پلیز ان کا ساتھ دیں. ہماری زبان، ہم میمن لوگ دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نو ڈاؤٹ چینلز بھی ہیں کچھ میمنز، لیکن فرید بھائی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یہ کام. تو میری ریکویسٹ ہے سب پوری میمن برادری سے، ود ڈیو رسپیکٹ، پلیز آپ ان کا ساتھ دیں، ان کا کام دیکھیں اور ان کو سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. جی گو ہیڈ. ہنی بھائی بالکل، میں یہ چیز آپ کو آخری کے پیغام کی طرف لے کے آتا اور ضرور آپ سے یہ بات کرواتا، کیونکہ بھولا نہیں تھا میں. نہیں، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. جزاک اللہ. بالکل میرے اس کے اندر تھا کہ میں آپ سے آخر کے اندر ہی کرواتا، لیکن بہرحال آپ نے اچھا کیا، آپ بھی ہماری اس بزم کے اندر اور ہماری اس ٹیم کا حصہ. اور اس کے بلکہ میں آپ سے جونیئر ہوں سلیم بھائی ماشاءاللہ، ایز این ہوسٹ. آئی مین اف یو سے سو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی کوئی کھانے کے حوالے سے کیا پسند ہے آپ کو ماشاءاللہ؟ ابھی لیں کے نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی افطار کا وقت ہے. نہیں سلیم، کبھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کی پسند کے حوالے سے کوئی ڈش جو آپ کو پسند ہوگی پھر منگوا کے. سر آپ نے کہہ دیا، جزاک اللہ. کھانے کا میں شوقین نہیں ہوں، آپ کو لگ بھی رہا ہوگا، مطلب ایسا مجھے نہیں ہے، نہ مرغن کا شوق ہے، بس جو مل گیا. دال چاول میں بہت پسند کرتا ہوں، تو کبھی آپ بلائیں یا بٹھائیں یا کھلائیں تو دال چاول کھلا دیجیے گا. اچھا، کوئی ایسا ڈائلاگ یا کوئی ایسے اشعار آپ سنانا پسند کریں گے؟ دیکھیے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. آپ نے تو علامہ اقبال کا وہ شعر سنا دیا تو بڑی بات ہے. میں بھی ایک شعر آپ سے شیئر کروں کہ اداسی کے چہرے پڑا مت کرو، اداسی کے چہرے پڑا مت کرو، غزل آنسوؤں سے لکھا مت کرو، اور دعا آنسوؤں میں کھلا پھول ہے، کسی کے لیے تم بد دعا مت کرو، اور تمہیں لوگ کہنے لگے بے وفا، زمانے سے اتنی تم وفا مت کرو. ہاں دیکھیں نا، میں نے کہا نا آپ بہت سینئر ہیں مجھ سے. ارے نہیں. اچھا ابھی تک ایک ہی بیوی ہے؟ نہیں، آفیشلی تو ایک ہی ہے ویسے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر آپ لوگوں میں آپس میں محبتیں دے، سب کچھ کرے. تو کوئی ایسی خواہش کہ ایسا ڈرامہ میں کروں جو میری پوری زندگی کے لیے پہچان بن جائے، ابھی تو کوئی ایسی خواہش ہے؟ بالکل ہے، ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ویژن، کوئی ایم تو ہوتا ہی ہے. چونکہ ہم
اب چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ڈراموں سے ریلیٹڈ ہیں، تو ڈرامے سے ہی ہم اپنا میسیج دے پائیں گے، ورنہ لوگ اپنے اپنے کام کے حوالے سے میسیجز دیتے آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ بڑی خواہش ہے ایسا کوئی کام ہو، ایسا کوئی ڈرامہ ہو جس میں مطلب بہترین قسم کا میسیج ہو، پازیٹیو میسیج ہو، پازیٹیو، کیونکہ ہم معاف کیجیے کہ نیگیٹیوٹی بہت شو کرتے ہیں، بہت نیگیٹیو ہیں ہم لوگ نا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے ہی پازیٹیو ہو جائیں۔ تو ایسا کوئی ڈرامہ ہو، اللہ کرے، کوشش ہے کہ جس میں مطلب آنے والی نسلیں، ہمارے جو لوگ ہیں جو اب جو ہماری جگہ لے رہے ہیں یا لینے والے ہیں یا جو لیں گے، کم سے کم وہ ہم سے بہتر کریں، جو ہم نہیں کر پائے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ موقع اللہ نے ہمیں بھی بہت دیا، لیکن ہماری پیڑھی نے جو ہے نا وہ کام اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے۔ تو بس دعا کریں آپ۔ مطلب ایک ذہن میں خاکہ، جیسے آپ نے کہا کہ میرا ایک ویژن ہے، کوئی ایسا میسیج والا پروگرام، سوشل کام کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سوشل کام میں انٹرسٹ ہے آپ کا؟ سر بہت دیکھیں نا، فرید بھائی نے ہمیں موقع دیا، آپ بھی ماشاءاللہ ٹیم کے ممبر ہی ہیں، اور بھی لوگ جڑتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو سوشل کے بغیر تو آدمی بیکار ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نا، اپنے لیے تو ہم جیتے ہیں، اپنے قریب کے لوگوں کے لیے بھی جیتے ہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سب کے لیے جئیں، پوری انسانیت کے لیے جئیں۔ مطلب بیکار ہے نا اگر آپ چند لوگوں میں جی کے اگر آپ چلے گئے تو آپ چند لوگوں میں رہ گئے آپ، لیکن اگر آپ پوری انٹائر ہیومینٹی کے لیے اگر آپ کام کریں گے تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آپ کو یاد کیا جائے گا، اور وہ لوگ یاد کریں گے جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ اپنے تو دعا دیتے ہیں، اپنے تو ساتھ دیتے ہیں، لیکن سلیم بھائی دیکھیں، جب ہم بینگ این آرٹسٹ بات کر رہا ہوں کہ میں جب نکلتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، جب وہ دعا دیتے ہیں تو وہ بے لوث دعا ہوتی ہے ان کی، یعنی میں ان کو جانتا نہیں، وہ مجھے اتنی اچھی طرح، لیکن جو دعائیں وہ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بالکل دل سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل لائف تو آپ کو پتہ ہے نا، از ویری امپورٹنٹ۔ میں تو کہتا ہوں ہر ایک کو انوالو ہونا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے کام، سب کے بس یہ اندر سے دل میں سے ایک خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے کیا کہتے اس کا کام ہو گیا، میرے تھرو سے کام ہو گیا، تو یہ بڑا اندر کا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ بڑا خوشی۔ اور یہ ہر ایک میں ہوتا ہے، ہر ایک میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہتے ہیں یار چھوڑا اپنا نہیں ہے نا کام، نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے عادت نا۔ لیکن میں تو ابھی پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہی کہا کہ اللہ کروڑوں لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کو چنتا ہے کہ اس سے کوئی نیکی کے کام کراتے، کیونکہ ابھی میرا کل عالمگیر والوں کے ساتھ بھی پروگرام تھا، تو ان سے بھی میں نے کہا کہ اتنے لوگوں کے اندر اگر آپ لوگوں کو منتخب کیا تو یہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا انی بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی جو آپ سے سٹارٹ میں نے سوال کیا اس میں آپ نے کہا کہ میں نے مکہ کے اندر بھی زندگی گزاری۔ جی رمضان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا وہاں حرم کی طرف بھی رمضان گزرا ہوگا، جی، اور مدینہ منورہ کی طرف بھی رمضان گزرا ہوگا، تو کیا وہاں کی چیزیں تھیں اور کیا وہ تھا؟ سلیم بھائی، میں نے 16 سال گزارے ہیں سعودی عربیہ میں۔ پہلے 1980 سے 1991 تک تھا میں، اس کے بعد پھر 2001 سے 2006 تک۔ دیکھیں وہاں کا رمضان اور یہاں کا رمضان آلموسٹ سیم، یو کین سے، جتنا پڑھنا رمضان میں، جتنی عبادات ہمارے یہاں ہوتی ہیں اتنی وہاں ہوتی ہیں۔ وہاں کیونکہ اب انٹرنیشنلی لوگ جاتے ہیں تو کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہاں کے رمضان میں بھی مزہ ہے، وہی ذائقہ ہے جو یہاں کے رمضان میں ہے ماشاءاللہ۔ اب تو ہمارے یہاں بھی، چونکہ یہ تو اس وقت چونکہ ہم ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، ورنہ ماشاءاللہ سحری کے وقت بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے سحری کروانے کے لیے، افطار کے وقت بھی بلایا جاتا ہے، روڈ پہ لوگ کھڑے ہوئے پانی دے رہے ہیں۔ یہ میں اس وقت وہاں دیکھتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں، ہر شہر میں ہوں گی شیور ہے۔ تو کیا ہے کہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس ملک کو بڑا نوازا ہوا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم ان حالات میں بھی بہت سے بڑے بڑے ممالک سے بہت بہتر ہیں۔ بالکل۔ اچھا انی بھائی، میں پچھلے دنوں بھی کیا کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میرا وہیں گزرا کیا کہتے ہیں حرم میں، اور اس کے اندر تو ایک مدینے کے اندر جو دسترخوان لگتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان لگتا ہے، اور اس کی افطار کرانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، تو وہ لمحات یاد آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اس کا میں بتاؤں، میں ایک دفعہ مدینہ گیا تھا، رمضان کا وقت تھا، تو سبحان اللہ مجھے یاد ہے ایک بچہ میرے پاس آیا، مجھے 5 ریال دیے، افطار کا وقت تھا، اور مجھے ہاتھ پکڑ کے کہتے یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہ سب کو پیسے دے رہے تھے جو وہاں بیٹھ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جذبہ دیکھیں آپ، پیسے دے کے بٹھا رہے ہیں ہمارے اس پہ افطار کریں آپ، ہمارے دسترخوان پہ آپ۔ تو مطلب مدینہ شریف دیکھیں بہت ٹھنڈا ہے الحمدللہ،
مکہ کی کیا بات ہے، ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن دونوں کا ذائقہ بڑا ڈفرینٹ ہے۔ مدینہ میں ایک ٹھہراؤ ہے، مدینہ کے لوگوں میں ٹھہراؤ ہے، چونکہ مکہ میں جو ہے نا 24 آورس کام ہوتا ہے تو لوگ بڑے ہائپر رہتے ہیں کیونکہ بڑا لمبا کام رہتا ہے، تو دونوں کا اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ حرم میں، مکہ کے حرم میں بھی اندر ہوتے ہیں، چونکہ مدینہ کا کیا ہے کہ باہر جو آپ کا ایریا ہے نا اس میں بڑا اوپن قسم کا افطار ہوتا ہے، تو پھیلاؤ ایزی ہوتا ہے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بڑی اچھی گنجائش ہے بنسبت حرم کے مکہ میں۔ مکہ کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن لمیٹڈ ہوتے ہیں وہ۔ وہی مدینہ کے اندر تو ایسا ہے کہ وہ بچے بھی بار بار ہاتھ پکڑ پکڑ کے، سر میں نے کہا نا سلیم بھائی واقعی میں نے اتنی خوشی ہوئی مجھے، مطلب جتنا بھی آدمی دعا کرے کم ہے۔ اچھا میرے تو ایک وہاں رشتہ دار بھی تھے، پچھلے دنوں میں گیا تھا تو وہ بھی مسلسل 4-5 سال سے وہاں افطار کرا رہے تھے، اور میں نے کہا چلے آپ سے ہی باتوں میں شیئر ہو رہا، تو میں آپ سے سوال کرنے کے بجائے اپنا بھی بتا رہا ہوں تو بڑا ایک مزہ آئے گا کہ وہاں جو ہے کہ کہتے پاکستانی تھے وہ اپنے گھروں سے ہی دہی بڑے اور یہ وہ سب بنا کے لے کے آتے تھے، 50-60-100 بندوں کو لے کے وہاں بیٹھتے تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے مدینے کے اندر ہم پاکستان کی ساری چیزیں وہیں کھا رہے ہیں، تو بڑا۔ ویسے بھی وہاں آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی بہت ہیں، اور ہمارے پاکستانی تو انٹینشنلی، کیا حرم ہو یا کیا مدینہ کا حرم ہو، وہاں یہ بلدیہ میں کام کرتے ہیں۔ کام اس لیے نہیں کرتے کہ پیسے کمانے ہوتے، وہ کہتے ہیں اسی بہانے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی کیونکہ میں 16 سال رہا ہوں، بڑے لوگ ملے مجھے، یعنی اچھی فیملی کے لوگ ملے، وہ صرف اس لیے وہاں کام کرتے ہیں کہ ان کو وہاں رہنا ہوتا ہے، وہ مدینہ کا حرم ہو یا مکہ ہو۔ بالکل، اور اتفاق ایسا ہے کہ فرید بھائی سے بھی میری ملاقات وہی حرم کے روضہ رسول پہ جاتے ہوئے ہوئی تھی، تو پچھلے سال فرید بھائی بھی ہمارے ساتھ، اچھا ماشاء اللہ، تو آپ کا اسٹارٹ ہی بڑا اچھا ہے۔ ہاں، تو بس ہماری وہیں ملاقات ہوئی تھی اور پھر ہم نے وہیں بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نیا چینل اسٹارٹ کریں گے تو آپ اور ہم مل کے کام کریں گے، تو بس آپ سے بات نکلی تو میں آپ کو بھی شیئر کرتا چلوں۔ تو بہرحال یہ کہ اچھا کوئی ایسا واقعہ جو کہ کہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر ہوا ہو جس کے اندر آپ کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہو کہ یار یہ میرے تھرو کوئی کام ہو گیا یا کچھ اس طرح کی چیز؟ سر ایسا تو کئی بار ہوا ہے۔ دیکھیں کوشش، جب ہم سوشلی بات کر رہے ہوتے ہیں یا سوشلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کئی ایسے مواقع آتے ہیں، اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو، اچھے سے اچھا کام ہو انسانیت کے لیے، تو بس ہو جاتے ہیں کام بھائی، اور کرنے اور کام کرنے ہی ہے، کام ہی کرنا ہے، انسانیت کے لیے کرنا ہے، تو اس پہ تو کوئی ایسا نہیں کہ یار میں بس اب مجھے نہیں کرنا، میں اب ہو گیا میرا کام، ایسا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے آخر سانس تک انشاءاللہ بہتر سے بہتر۔ تو نیکی کے حوالے سے بھی میں ایک پوچھنا چاہوں گا، اور یوتھ کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جو ہماری یوتھ ہے اور ہماری پوری ٹیم کے حوالے سے بھی کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے میمن نیوز کے حوالے سے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم سے ہمارے جتنے بھی اینکرز ہیں، ہماری پوری ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب اپنی پرفارمنس کے حوالے سے اس کو آگے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ٹیم فرید بھائی نے بنائی ہے وہ ماشاءاللہ ایسی ٹیم ہے کہ انشاءاللہ ودن کچھ ہی مہینوں کے اندر یہ ایکسپوز ہو کے بڑے اچھے طریقے سے سامنے آئے گی۔ تو کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسیج آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں سلیم بھائی، فرید بھائی نے بڑی محنت کی ہے، یہ ان کا میرے خیال سے ان کو 1.5 سال تو ہو گیا، اب اللہ نے کرم کرنا، ویسے تو اللہ کا ہی کرم رہا ہے پہلے بھی، لیکن اب اللہ نے اس جو انہوں نے پودا ڈالا تھا نا، اب یہ آہستہ آہستہ درخت بننے لگا ہے، اب لوگ آنے لگے ہیں۔ دیکھیں کامیابی کب ہوتی ہے؟ جب لوگ آپ کی طرف خود آنے لگے، اور میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھیں میں ابھی خود بھی آیا ہوں، مجھے انہوں نے کال نہیں کیا ہے، میں خود آیا ہوں، آئی مین کہ مطلب مجھے موقع دیا جائے، آلدو آئی مین 10 سال سے میں کر رہا ہوں ایکٹنگ، ماڈلنگ اور ڈبنگ بھی کر رہا ہوں میں، لیکن چونکہ میمنو کا پلیٹ فارم ہے، مطلب سب کے لیے ہے، اور فرید بھائی کی ٹیم، تو میں یہ کہوں گا فرید بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم جو آپ نے بنائی ہے، جس میں آپ کے ہم جیسے لوگ تو فرنٹ لائن پہ ہیں، سلیم بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ لوگ آپ کے ایسے ہیں جیسے مسٹر شمیم ہیں، مسٹر قادر ہیں، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ لے کے چل رہے ہیں، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیں نا ٹیم بنانا، مقام حاصل کر لینا، یہ بھی ویسے تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کو لے کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، خوش رکھے، اور پلیز میں تو پوری جتنی بھی ہماری برادری ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سلیم بھائی صرف یہ
فرید بھائی یا آپ لوگ یا ہم لوگ صرف میمن برادری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ سب ہمارا ساتھ دیں اور مطلب انشاءاللہ تعالیٰ یہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا. اور نو ڈاؤٹ اپ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا چینل بن کے ابھرے گا. دیٹس واٹ دا میسج. اور ینگسٹرس کے لیے اور یوتھ کے لیے تو یہی ہے، دیکھیں کام پہ فوکس رکھیں، بس کام پہ فوکس رکھیں، باقی چیزیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی. کام میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، قبلہ درست ہو نا، تو کامیابی آپ کے قدم چھوئے گی. اٹس اے میٹر آف ٹائم. بہت شکریہ انیل بھائی، آپ سے بات کرنے کا بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. بڑے شفیقانہ انداز سے اور آپ نے سب چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. بہت شکریہ. دعا برابر مانگتے رہا کرو، کیونکہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کا دروازہ ضرور کھلتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اللہ حافظ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں